اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصیام رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، شریعت اسلام کے اندر ایمان والوں پر جو چیزیں فرض کی گئی ہیں ان میں ایک بہت اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں ایمان والوں کو نماز کا حکم دیا ہے، اکثر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کہیں کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ کہیں ایمان والوں کی صفت قرار دی گئی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر متعدد آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم فرمایا ہے۔ فضائل زکوٰۃ کے اندر، صدقات کے اندر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تقریباً 80 سے 82 جگہ ایسی ہے جہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم دیا گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ الگ ہے جہاں پر نماز کا حکم دیا گیا الگ سے اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا الگ سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ اللہ کی جانب سے فرض کیے جانے والے اہم فرائض میں سے دو اہم فرائض ہیں۔ چنانچہ جس طریقے سے نماز کا ادا کرنا اللہ کی عبادت ہے اور ایمان والے کے ذمہ ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر زکوٰۃ کو فرض فرمایا، اور ایمان والوں کو 5 چیزیں ایمان والوں کی بنیاد قرار دی گئی، جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، وہ 5 چیزیں ہیں۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز توحید کی شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بغیر اس کے کوئی ایمان کے اسلام کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 4 چیزیں مسلمانوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو اس کا اقرار کریں، فرض کی گئی۔ ایک نماز کا قائم کرنا، 2 سے زکوٰۃ کا ادا کرنا، 3 سے رمضان مبارک کا روزے رکھنا، اور 4 بیت اللہ کا حج کرنا، اگر وہاں تک پہنچنے کی سبیل اور اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے۔ تو اس کے اندر 4 چیزیں فرائض میں شمار کرائی گئیں۔ نماز ایسا فرض ہے اور ایسا فریضہ ہے جو ایمان والوں کے اوپر پوری زندگی فرض ہے، اور روزانہ 5 وقت کے اوپر 5 وقت فرض ہے۔ یومیہ 5 وقت کی نماز ایمان والے کے اوپر فرض ہے، یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ایمان والوں کے اوپر فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ
لیکن ایک مہینہ رمضان مبارک کا پورا روزہ رکھنا ایمان والوں کے اوپر فرض ہے۔ بیت اللہ کا حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھے، جس کو اللہ رب العزت نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ وہ سفر حج کو برداشت کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر حج فرض ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر کرنا ضروری ہے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے، اور ہر ایمان والے کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جن کو اللہ رب العزت نے صاحب وسعت بنایا ہے، ان کو صاحب نصاب بنایا ہے، اور وہ اتنی مالیت کے مالک ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس محلے کے اندر خاص طور سے فضل اور کرم فرمایا ہے کہ صاحب ثروت لوگ اپنی مال کی زکوٰۃ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نکالتے ہیں، اور رمضان مبارک کے مہینے کو اس کے لیے خاص کیا، اور اس کی بنیاد دل کے اندر عام طور سے لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر ہم جو کام کریں گے اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ قمری مہینے کے اعتبار سے رمضان کے مہینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ چونکہ سال کے دوسرے مہینوں کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا، اور رمضان مبارک کے مہینے کے دیکھنے کے چاند کا اہتمام ہوتا ہے، اس وجہ سے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر خاص طور سے زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص رمضان مبارک کے اندر ایک فرض کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 70 فرض کے برابر ادائیگی کا اجر اور ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ ایک فرض ہے، جب آدمی اس فرض کو اس مہینے کے اندر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو 70 فرض کی ادائیگی کا اجر اور ثواب ملے گا۔ ورنہ عام طور سے اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکی کا اجر ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جب آدمی کوئی ایک فرض کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 فرض کے ادائیگی کا اجر اور ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اس مہینے کے اندر عام طور سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس وجہ سے زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق رمضان کے مہینے کے اندر عام طور سے بیان ہوتا ہے۔ ورنہ رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ جو شخص مال کا جب مالک ہوتا ہے اس وقت سے جس دن اس کا 1 سال قمری اعتبار سے ہو جائے گا، اس شخص کے اوپر 1 سال گزرنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے، فرض ہے۔ 1 سال اور اس وقت اس کو نکالنا ضروری ہے، رمضان کا مہینہ اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہاں، اپنے معاشرے کے اندر جب اس کو قرار دے دیا گیا قمری اعتبار سے، تو عام طور سے سالانہ مہینہ اسی اعتبار سے سالانہ شروع ہوتا ہے کہ مال کے اوپر 1 سال اسی مہینے کے اوپر گزرتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کو اللہ کی جانب سے عائد ہونے والا ایک فریضہ سمجھتے ہیں تو زکوٰۃ کا مسئلہ انتہائی نازک ہے، اس کے اندر دل کی طبیعت کا بہت بڑا اثر ہے۔ اگر آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کر نکالے گا، خوش دلی اور خوش طبعی کے ساتھ نہیں نکالے گا، تو یہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے والا اس کو عبادت نہیں سمجھ رہا ہے۔ جس طریقے سے آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کر یا فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد اس کو چین نصیب ہوتا ہے، اس کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہم نے ایک اہم فریضے کو ادا کیا، اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی بعین ہی وہی چیز زکوٰۃ بھی ہے کہ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے تو اس وقت اس کو خوش طبعی کے ساتھ نکالے،
خوش دلی کے ساتھ نکالے، بوجھ سمجھ کر زکوٰۃ کو نہ نکالے، ورنہ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دے دی گئی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب میری امت کے اندر مختلف طرح کی بیماریاں اور مختلف طرح کے فساد شروع ہو جائیں گے، جب ان کے اندر 15 طرح کی برائیاں شروع ہو جائیں گی، تو اس وقت اللہ کی جانب سے آنے والے عذاب کا انتظار کرو۔ اس وقت اللہ کی جانب سے مسلسل آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، سرخ آندھی آئے گی، اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی آفات اور ایسی مصیبتیں پے در پے نازل ہوں گی کہ ایک مصیبت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی کہ دوسری مصیبت انسان کے اوپر نازل ہو گئی، دوسری ختم بھی نہیں ہوئی کہ تیسری مصیبت نازل ہو گئی۔ ارشاد فرمایا گیا جیسے کوئی تسبیح کا دانہ ہو، اگر تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے تو اس کے موتی اور اس کے دانے پے در پے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ رکتے نہیں۔ اسی طرح سے جب انسان ایمان والا دنیا کے اندر اسی طرح کی برائیاں وجود میں آ جائیں گی تو اس وقت اللہ کی جانب سے اسی طریقے سے عذاب نازل ہوں گے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لیں گے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ذکر کی گئی وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، کہ اس زمانے کے اندر زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، تاوان سمجھا جائے گا، ٹیکس سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ آدمی بوجھ سمجھ کر ادا کرے گا، خوش دلی سے ادا نہیں کرے گا۔ ہم اپنے مال کا حساب لگا کر جو زکوٰۃ ادا کریں، یہ زکوٰۃ ایک خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، اور جب زکوٰۃ ادا کر لیں تو اس پر اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا مقصد ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ کیا اللہ کے نبی آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیا کیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیا کیجئے، تطہرہم، جس کے ذریعے سے یہ زکوٰۃ ان کے مال کو پاک کر دے گی اور اس کی وجہ سے ان کا مال صاف ستھرا ہو جائے گا۔ یعنی مال کی صفائی اور ستھرائی، مال کی پاکیزگی زکوٰۃ کے نکالنے کے اندر ہے۔ اگر آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو یہ مال اس کا کنز بن جائے گا، خزانہ بن جائے گا، اور یہ وہی چیز ہوگی جب حشر کے میدان کے اندر مر کر جائے گا تو وہ مال اس کو لپٹے گا اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، جس کو تم بڑی محبت سے رکھا کرتے تھے، آج سانپ کی شکل کے اندر، اژدہے کی شکل کے اندر انسان کو لپٹے گا۔ اس وقت وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ بھاگ نہیں سکتا۔ آج اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اگر ہمیں صاحب ثروت بنایا ہے، مال و دولت عطا فرمائی ہے، سونا اور چاندی ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کی محبت میں اس نے اندھے نہ ہو جائیں کہ ہم اس کی محبت کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ نکالنے سے غفلت برتیں، کیونکہ اگر ہم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو یہی مال قیامت کے دن ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا۔ اسی مال کو اللہ رب العزت قیامت کے دن گرم آگ سے دہکایا جائے گا، پھر انسان کو داغا جائے گا، اس کی پیشانیوں کو، اس کی پیٹھوں کو، اس کے پہلوؤں کو، اور کہا جائے گا دنیا کے اندر بڑے مزے سے تم اس کو گن گن کر رکھتے تھے، اپنے خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، دیکھ لو یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم دنیا کے اندر گن گن کر رکھا کرتے تھے، جس کو تم دنیا کے اندر دیکھ کر خوش ہوتے تھے، آج تم اس کے مزہ کو چکھ لو، آج تم اس کے عذاب کو چکھ لو۔ لیکن جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دے گا تو یہ مال اس کے لیے صاف ستھرا ہو جائے گا، یہ مال اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے گا، اس مال کو اوپر کوئی وبا، کوئی ہلاکت نہیں آ سکتی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں اور وہ مال اللہ کی حفاظت کے اندر چلا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے واقعات سے پتہ چلتا ہے۔
کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد بہت سارے فتنے دنیا کے اندر پیدا ہوئے، کچھ مدعیان نبوت پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، کچھ اور چیز کے اندر فتنے پیدا ہو گئے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، یعنی ان لوگوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کے مال کو لیجئے، آپ اب اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں لہذا اب مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب دیکھیے ایسے نازک موڑ کے اندر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، توحید کے بھی قائل ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے زمانے کے اندر دیے جانے والی ایک چیز تھی، جب اللہ کے نبی موجود نہیں ہے تو ہم مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت پہاڑ کی طرح جمے ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ اس نازک دور کے اندر جب اسلام کو ان کی استقامت کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر استقامت عطا فرمائی، اور اس زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس وقت مانعین زکوٰۃ سے تعرض نہ کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ صرف زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی روانہ ہوگا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے اندر روانہ فرمایا تھا، اور جو مدعیان نبوت ہیں ان سے مقابلے کے لیے بھی جماعت جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی منع فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر، زمانے جاہلیت کے اندر تو بڑے بہادر تھے، کیا زمانے اسلام کے اندر تم بزدل بن گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں یہ دیکھوں کہ جنگلی جانور ازواج مطہرات کی لاش کو مدینہ طیبہ کے اندر نوچ رہے ہیں تو میں اس کو تو گوارہ کر لوں گا، لیکن میں اس کو گوارہ نہیں کر سکتا کہ اسلام کے کسی رکن کے اندر، اسلام کے کسی فرض کے اندر کمی ہو جائے۔ اینقص الدین وانا حی، کیا دین کے کسی رکن کے اندر کمی ہو جائے اور میں یعنی ابو بکر زندہ رہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور حدیث کے اندر آتا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ جو شخص بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے ضرور بھی ضرور جہاد کروں گا، حتیٰ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی ایک اونٹ کی رسی کی زکوٰۃ ادا کرتا تھا اور آج وہ اونٹ کی رسی کی زکوٰۃ نکالنے سے انکار کرے گا، اتنی معمولی چیز کے انکار کی وجہ سے آج میں اس سے بھی قتال کروں گا، میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ دیکھیے کتنا اہتمام کا آج ہماری زندگی کے اندر بھی زکوٰۃ کا اتنا ہی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکال لیں۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مال محفوظ ہو گیا، اللہ کی حفظ کے اندر آ گیا، اللہ کی امان کے اندر آ گیا۔ دوست، آخرت کے اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ اب یہ ہمارا خزینہ نہیں رہا، یہ کنز نہیں رہا، یہ مال ہمارے لیے استعمال کے لائق ہے، اور آخرت کے وبال سے یہ ہمارے لیے محفوظ ہو گیا۔ اب یہ آخرت کے اندر یہ ہمارے لیے وبال نہیں بنے گا، بلکہ اس مال کی چونکہ زکوٰۃ نکالی گئی، اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اجر و مرحمت فرمائیں گے۔ لہذا زکوٰۃ کے نکالنے کے اندر ایک تو خوش دلی، جس طریقے سے ہم نماز پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی خوش دلی ہونی چاہیے۔ دوست، مال کا صحیح حساب لگا کر آدمی زکوٰۃ نکالے، اندازے سے زکوٰۃ نہ نکالے، زکوٰۃ حساب لگا کر نکالے، جتنی ادائیگی بنتی ہے اتنے اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکال لیں۔ تیسرے،
زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو آئے دن آدمی کو پیش آتے رہتے ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ صرف اندازے سے یہ نہ سوچے کہ ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہو، بلکہ علماء کرام سے معلوم کریں کہ ہماری یہ صورتحال ہے، اس وقت ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، یا اس رقم کے اوپر ہماری زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسائل کے معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔